بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیکس نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بڑی مزے کی خبریں ہیں، تو اس میں سے پہلے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں کہ آج ہم اس ویڈیو میں کیا کیا ڈسکس کریں گے۔ تو جی سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں جناب سی جے صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ 2 دنوں کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ میں کچھ چیمبر ورک ہے وہ کرنے لگا ہوں، اور اس کے اوپر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، صحافی حضرات اور میڈیا میں لوگ اس کے اوپر کیا تبصرے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر توپو کا رخ چیف جسٹس صاحب کی طرف ہوا پڑا ہے، کیوں ان کا جو وہ بلے والے فیصلے کے اوپر تمام لوگ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، دوسری تیسری جگہ، لوکل لیول پہ ہر جگہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہیں، انہوں نے جی الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کا کوئی مبینہ طور پہ رابطہ وغیرہ ہوا ہے، اور ان کو نئے الیکشن پی ٹی آئی کے اندر کروانے کا کوئی گرین سگنل ملا ہے، اور جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں مائنورٹیز کی اور خواتین کی جو بالخصوص نشستیں ہیں، ان کے اوپر ان کو گرین سگنل ملا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، تو ان کے متعلق آپ کو ہم دیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے جو مین بات ہے وہ ہے کہ میاں صاحب نے حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے، اور عوام نے، حافظ آباد کی عوام نے میاں صاحب کو خدا حافظ آباد کہہ دیا ہے، اور اس کے اوپر کتنے لوگ شامل تھے، کیا رپورٹنگ تھی، اور میڈیا کو کس طرح کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے اوپر بڑا سین کریٹ ہوا ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ اسٹیج کے اوپر بیٹھی تھی، اور ادھر ایک عورت آ گئی جو کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی متاثرہ تھی۔ انہوں نے آ کے مریم نواز کی وہ تو لعنت کی ہے، اور مریم نواز نے ایک کیمرہ مین کھڑا کیا ہوا تھا اور ہنس ہنس کے ان کا ہاتھ پکڑ رہی تھی اور ویڈیو بنوا رہی تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور شیر افضل مروت کو کیا گرین سگنل ملا ہے خان صاحب کی طرف سے، ان سے ملاقات کے بعد کیا چیزیں باہر آئی ہیں، ان کی بہنوں نے سب کچھ میڈیا میں آ کے بتایا ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے مزے کی بات، پی ٹی آئی میں اب کیونکہ نوجوان بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اے آئی کا استعمال شروع کر دیا ہے، الیکشن میں اے آئی کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور اس سے نون لیگ میں بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اے آئی کو یوز کر کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے وکلا نے ٹی وی کے اوپر پٹیشنز کے بارے میں، جو انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کرنی ہے حامد خان صاحب نے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے نکات نہیں بتائیں گے کہ ہم ریویو پٹیشن میں کیا کیا چیزیں لے کے جائیں گے، کہ یہ نہ ہو کہ سی جے صاحب وہ چیزیں پہلے ہی کور کر کے بیٹھ جائیں اور ہمیں ادھر مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں سی جے صاحب کی۔ سی جے صاحب نے جناب 2 دن کی چھٹی لی ہے اور چیمبر میں بیٹھ گئے ہیں، اور باہر میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا ہے، وہ بیٹھ کے سوچ بچار کر کے اس کے اوپر جو اپنا تفصیلی فیصلہ ہے وہ لکھنے بیٹھ گئے ہیں، تاکہ جو باہر ان کے اوپر توپو کا رخ ہو چکا ہے وہ اس کو کم کر سکیں، اور کوئی قانونی چیزیں نکال کے بیچ میں لگائیں، تاکہ جب وہ میڈیا کے اوپر اس کا میڈیا ٹرائل ہو تو لوگ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوں۔ اور انہوں نے حکومت کو بولا جی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالیں، انہوں نے ایک فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کی بکھیاں دھیڑ کے رکھ دی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جناب قاضی فائز صاحب کے بارے میں بہت کچھ بولا جا رہا ہے، اور حکومت جناب آستینے چڑھا کے بیٹھ گئی ہے، لسٹیں تیار کر لی ہیں جی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور جو لوگ ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے، ان کا آئی ڈی کارڈ بلاک کریں گے، پاسپورٹ بلاک کریں گے جو باہر ہیں، اور وہ جناب وہی نوری ناتھ والی پرانی داڑے مارنا شروع ہو گئے۔ اچھا جی، حافظ آباد میں جلسہ کیا میاں صاحب نے، بڑی 2-3 مہینے سے آ کے پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے جناب سوچا کہ ہم اپنی الیکشن کمپین جناب حافظ آباد سے شروع کریں گے، حافظ آباد کی عوام ہمیں ویلکم کرے گی، ہمارے جلسے میں بیٹھے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مقامی لوگوں نے بھی اور جو باقی پولیٹیشنز ہیں نون لیگ کے، انہوں نے بھی بولا جی حافظ آباد ایسے کر دے گا ویسے کر دے گا، اور حافظ آباد نے ان کو جناب وہ خدا حافظ آباد کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ وہی اسٹیڈیم چوز کیا گیا جس کے اندر عمران خان صاحب پہلے کئی جلسے کر چکے ہیں اور اس کو فل بھر چکے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیارگی کی کہ جناب آدھا اسٹیڈیم پہلے بلاک کیا
کہ آدھے اسٹیڈیم کے اندر کرسیاں لگائی جائیں گی، آدھا اسٹیڈیم پیچھے سے ہم چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر جناب گنی چنی کرسیاں لگائے گی، اور اس میں بھی 3 سے 4 ہزار بندہ نہیں آیا، آدھے سے زیادہ کرسیاں پھر بھی خالی، لوگ جناب آئے ہیں کھایا پیا اور غائب ہو گئے ہیں۔ اور ادھر میڈیا کو ڈائریکٹ کوریج کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ میڈیا کے شاٹ وغیرہ لے کے چلانا دے اور ہماری بےزتی ہو جائے، اور انہوں نے جناب اپنے کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، مین چیزیں دکھاتے رہے، اور وہ میڈیا کو اپنی طرف سے وہ میٹیریل دے رہے تھے کہ یہ چیزیں چلائیں، اور وہ اپنی ڈی ایس این جی کے تھرو ساری کوریج کر رہے تھے، اور وہ میڈیا کو پرووائڈ کر رہے تھے، میڈیا کو ڈائریکٹ کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بانڈ مارا ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں جناب، ایک عورت آئی ہے، گاؤن شاؤن پہنا ہوا تھا غالباً، اور اس نے آ کے جناب مریم نواز کے ساتھ سلام لیا ہے۔ مریم نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے، ویڈیو بنوا لیتی ہوں تاکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں پوسٹ کر سکوں کہ عورت میرے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ اس نے آ کے جناب وہ بےزتی شروع کی ہے، وہ ادھر گالیاں دے رہی ہے، اور مریم نواز نے کیمرہ مین سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ ہنس کے جناب اس کے ہاتھ پکڑ رہی ہے، کبھی اس کے سر کو ہاتھ لگا رہی ہے، کبھی ہاتھوں کو لگا رہی ہے، اور وہ مزے سے اپنا شاٹ لے رہی ہے کہ یہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لگاؤں گی، اور مریم نواز کی وہ جناب عورت ٹکا کے بےزتی کر رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا کچھ ہوش آیا کہ یہ تو چیزیں ساری ہمارے خلاف جا رہی ہیں، الیکشن کے بعد تو یہ نہ ہمیں چھوڑیں گے نہ طاقتوروں کو چھوڑیں گے لوگ۔ انہوں نے جناب گرین سگنل دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ الیکشن کروائیں، ہم آپ کو مخصوص نشستیں ہیں جو مائنورٹیز کی اور خواتین کی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اس میں سے آپ کا جو پرسنٹیج بنے گی وہ آپ کو دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان جو ان کے آزاد امیدوار کھڑے ہیں ان کو بلے کا نشان بھی مل جائے، اگر وہ نہ ملا تو یہ جو لوگ جیتیں گے وہ بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے باضابطہ طور پر، کیونکہ وہ پارٹی کو بلے کا نشان مل چکا ہوگا، پھر اس کے اوپر پرسنٹیج میں سے پی ٹی آئی کو نشستیں دی جائیں گی۔ اور جو سرویز ہو رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ایجنسیاں، پاکستانی ایجنسیاں جو سرویز کروا رہی ہیں، اس کے اوپر نہ کہیں نون لیگ کا نام و نشان ہے، نہ پیپلز پارٹی کا نام و نشان ہے، اور پی ٹی آئی سب سے آگے جا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر سارے طاقتور بھی پریشان ہو گئے ہیں اور نون لیگ بھی پریشان ہو گئی ہے۔ ایک طرف نون لیگ کے پاس الیکشن میں کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور اب وہ اس چیز سے بھی پریشان ہے اگر ہم ہار گئے تو بعد میں الزام کس کے اوپر ڈالیں گے، کیونکہ ساری ڈیلیں شیلیں تو ہم نے کر لی ہیں، عوام کو ساری سمجھ آ چکی ہے، اور بعد میں ہم یہ ساری چیزیں کس کے اوپر ڈالیں گے، وہ اس چیز سے بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ حامد خان صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بتا رہے تھے کہ جی ہم نے جو ریویو پٹیشن دائر کرنی ہے اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا آپ کو ٹی وی کے اوپر، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں ادھر چیزیں بتا دوں اور چیف جسٹس صاحب یا اپوزیشن ہماری جو ہوگی الیکشن کمیشن وہ ساری چیزیں اسی کے اوپر تیار کر کے جناب آ جائے اور ہماری ساری پلاننگ خراب ہو جائے، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں ہم ڈائریکٹ کورٹ میں جا کے پروڈیوس کریں گے اور کورٹ میں ثابت کریں گے کہ جی آپ نے فیصلہ غلط دیا ہے، اس کو ریورس کریں۔ اور اے آئی کا استعمال جو پی ٹی آئی کے ینگسٹر ہیں، کیونکہ یوتھ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اندر ہے اور وہ جانتے ہیں چیزوں کو، انٹرنیٹ کو جانتے ہیں، وہ اے آئی کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں پہ دیکھیں تو جناب بینگن کو بلا پکڑا دیا ہے، کہیں انار کو بلا پکڑا دیا ہے، کہیں ترازو کو بلا پکڑا دیا ہے، تو کہیں کسی چیز جو پی ٹی آئی کو نشان عجیب و غریب نشان الاٹ کیے گئے ہیں ان سب کو انہوں نے بلا پکڑا دیا ہے اور وہ شیر کو پھینٹا لگا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایڈیکس ٹی وی۔ اللہ حافظ۔